علم روشنی ہے، علم زندگی ہے۔ علم کی جستجو اور علم کی طاقت سے جو لوگ بنے روشنی کے مینار، وہی لوگ ہیں ہماری راہوں میں ہمارے معیار۔ ایسی ہی ایک کہانی ہے مسلمان سائنسدان ابن نفیس کی۔ ابن نفیس سن 1258 میں منگولوں نے عالم اسلام کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ یہ حملہ صرف انسانی جانوں کا ہی نقصان نہ تھا، بلکہ منگولوں نے مرکز خلافت میں موجود تمام کتابوں کو بھی دریائے دجلہ میں بہا دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے دریائے دجلہ کا پانی خون سے سرخ ہوا، اور پھر جب اس میں کتابیں ڈالی گئیں تو کتابوں کی انک سے وہ سرخ دریا کالا ہو گیا، یعنی مسلمانوں کا علم و فن سبھی تباہ کر دیا گیا تھا۔ مگر اسلام چونکہ اللہ کا آخری پیغام ہے، اسی لیے عالم اسلام کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ چنانچہ جس وقت منگول ناقابل تسخیر جانے جاتے تھے، اسی دور میں مصر کے حاکم سلطان بیبرس منگولوں سے مقابلے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ تیاری مکمل ہو چکی تو سلطان بیبرس نے حکم دیا کہ لشکر میں طبیبوں اور جراحوں یعنی سرجنوں کو بھی رکھ لو، تاکہ دوران جنگ زخمیوں کا فوری علاج کیا جا سکے۔ سلطان نے شہر کے مرکزی ہسپتال جو بیمارستان کہلاتا تھا، وہاں کے رئیس الطبیب یعنی ڈائریکٹر کو بھی بلوا لیا۔ رئیس الطبیب دربار میں آئے تو سلطان نے کہا، ہم آپ کی خدمات سے واقف ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شہر میں آپ کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن ہم اسلام دشمنوں سے لڑنے فلسطین جا رہے ہیں اور ہمارے پاس منگولوں کے مقابلے میں کمک بھی کم ہے، اسی لیے آپ کا چلنا لازمی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ بہترین سرجری کر کے زخمیوں کو فوری شفا یاب کر دیتے ہیں۔ اس پر رئیس الطبیب نے کہا، سلطان معظم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں آپ کے کہنے سے قبل ہی اس جنگ میں جانے کا خواہش مند تھا، اسی لیے مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ ویسے بھی بیمارستان میں اب بہت سے ڈاکٹر اور سرجن بھیج چکا ہوں، جو میری غیر موجودگی یا شہادت کی صورت میں علم کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ سلطان بیبرس یہ سن کر خوش ہوئے اور پھر وہ لشکر کے ہمراہ فلسطین کے علاقے میں عین جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ رئیس الطبیب راستے بھر یہی سوچ رہے تھے کہ بغداد کی تباہی کے بعد اب ہمیں دوبارہ علم و حکمت کا خزانہ جمع کرنا ہوگا، کیونکہ ہماری میراث منگولوں نے تباہ کر دی ہے۔ وہ صرف طبیب اور سرجن ہی نہیں، بلکہ ایک عالم دین بھی تھے جو فقہ شافعی کی کتب بھی لکھ چکے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں 50,000 احادیث بھی حفظ تھیں۔ 26 رمضان المبارک 1260 کو عین جالوت کے مقام پر گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ دونوں اطراف سے تیروں اور تلواروں کی جھنکار تھی۔ منگولوں کے پاس 1 لاکھ کا لشکر تھا، جبکہ سلطان تقریباً 20,000 کی مختصر فوج کے ساتھ صف آرا تھے۔ اس دوران بے شمار مسلمان سپاہیوں کو زخم آئے، لیکن رئیس الطبیب نے ان کا فوراً آپریشن کر کے انہیں دوبارہ میدان جنگ کے قابل بنا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کی نصرت آئی اور مسلمانوں نے پہلی بار منگولوں کو شکست دے کر یہ تاثر ختم کر دیا کہ منگول ناقابل تسخیر ہیں۔ مسلمانوں کی فتح پر پورے عالم اسلام میں جشن منایا گیا، اور جب یہ فاتح لشکر مصر واپس آیا، سلطان بیبرس نے تمام مجاہدین کو اعزازات سے نوازا۔ پھر دربار میں اچانک سناٹا چھا گیا اور سلطان نے کہا، اب جس شخصیت کو میں اعزاز سے نواز رہا ہوں وہ ہمارے ایسے مجاہد ہیں جنہوں نے ہزاروں مجاہدین کو جہاد کے قابل بنا کر فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد سلطان نے رئیس الطبیب کو نام لے کر بلوایا تو پورے دربار میں انہی کا نام گونج رہا تھا، الحسن علاء الدین بن الحزم بن نفیس۔ اور پھر دربار میں مبارک مبارک کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ تھے عالم اسلام کے ایک عظیم طبیب و سائنسدان، جنہیں ہم ان کے مختصر نام ابن نفیس کے نام سے جانتے ہیں۔ ابن نفیس جو سن 1210 کو دمشق کے نواحی علاقے میں پیدا ہوئے، یہ وہ دور تھا جب عالم اسلام میں سائنسی علوم اپنے عروج پر تھے۔ اسی لیے ابن نفیس نے قرآن حفظ کرنے کے بعد سائنسی علوم پر توجہ دی اور سب سے پہلے طبیعات کا علم حاصل کیا۔ اس کے بعد ان کی دلچسپی علم کیمیا میں بڑھی اور علم کیمیا کے ذریعے ہی وہ علم طب کی طرف راغب ہوئے۔
اور جب ان کی دلچسپی علم طب کی طرف بڑھی تو انہوں نے دمشق میں ابن دخوار کے مکتب میں داخلہ لے لیا، جو اس وقت دمشق کا بہترین میڈیکل کالج تھا۔ انہوں نے مزید علم کے لیے مصر کا رخ بھی کیا، جہاں سلطان قلاؤن کی حکومت تھی۔ ابن نفیس مصر پہنچے تو اہل مصر نے انہیں خوش آمدید کہا۔ ابن نفیس مصر پہنچے تو سلطان قلاؤن نے بیمارستان المنصوری میں انہیں ملازمت دے کر اس کا پہلا سربراہ بھی بنا دیا، جہاں ابن نفیس نے پہلی بار آپریشن کے دوران تجربہ کیا کہ انسانی خون جسم میں کس طرح گردش کرتا ہے اور کس طرح جسم میں سرکولیٹ ہوتا ہے۔ اس سے قبل سائنسدانوں کا یہی نظریہ تھا کہ خون دل سے براہ راست ہی جسم میں منتقل ہوتا ہے، لیکن ابن نفیس نے یہ ثابت کیا کہ دل اپنے دائیں خانے سے خون بنا کر پھیپھڑوں میں بھیجتا ہے، جہاں سے یہ آکسیجن بناتا ہے اور پھر یہ شریانوں سے ہوتا ہوا دل کے بائیں جانب آتا ہے۔ اس طرح دنیا کو پہلی بار جسم میں خون کی گردش کے نظام کا پتہ چلا، اور آج بھی جدید سائنس اس نظریے کو مانتی ہے جسے ابن نفیس نے آج سے تقریباً 800 سال پہلے یعنی سن 1242 میں پیش کیا تھا، ورنہ اس سے قبل یونانی طبیب جالینوس کا نظریہ ہی مانا جاتا تھا۔ اس طرح ابن نفیس نے گردوں اور پھیپھڑوں کے فنکشنز بھی معلوم کیے اور پہلی بار ہارٹ اٹیک پر کتاب الرسالہ علم القلب بھی تحریر کیا، جسے یورپ میں 18ویں صدی تک پڑھایا جاتا رہا۔ ابن نفیس نے علم جراحی پر بھی کتابیں لکھی اور آپریشن کے لیے کئی آلات بھی ایجاد کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار کتابیں تحریر کی، جن میں المذہب فی الکحالہ، المختار فی الاغذیہ، شرح تقدم المعرفہ، شرح مسائل حنین بن اسحاق، شرح الہدایہ، ابن سینا کی کتاب القانون کا اختصار، الموجز فی الطب بھی شامل ہے۔ بالآخر عالم اسلام کے اس عظیم طبیب اور سائنسدان نے 17 دسمبر 1288 کو مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں وفات پائی اور وہ وہیں مدفون ہوئے۔ Thank you.